ولی اقبال صاحب ایک 35 صفحات کی تفصیلی رپورٹ ہے, اس پوری رپورٹ کو اس میں پورا کہیں پر اس 5 کروڑ روپے کا ذکر نہیں ہے, اور بہت ساری چیزوں کا جزیات کا بھی ذکر ہے. آپ تو ظاہر قانون دان بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی؟ جے آئی ٹی میں اس کا ذکر, یعنی اتنی اہم بات ہے کہ اس کا ذکر جے آئی ٹی میں ہونا چاہیے تھا, جتنی تفصیل سے پروب کیا گیا ہے عزیر بلوچ کو, تو یہ اس بیان کی اہمیت کتنی ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے, اور وہ 3 جے آئی ٹی رپورٹس ہیں, خیر آپ نے ایک پہ فوکس زیادہ کیا ہوا ہے. وہ ایک تو تینوں رپورٹس کے حوالے سے میں عرض کر دوں, میں بہت بڑا معذرت, میں ابھی بلدیہ ٹاؤن والی جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا, لیکن شاید آپ اس پہ ذکر نہ کرنا چاہیں زیادہ اس پر, لیکن چلیں میں ساری رپورٹوں کا ساری رپورٹوں کا ایک عمومی حوالہ ضرور دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ اور علی زیدی صاحب کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے, اور اس گورنمنٹ کو بھی, کیونکہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی مشورہ کر کے انہوں نے اس کو پارلیمنٹ میں وہ لے کے آئے, کیونکہ ان کی اس کارروائی سے یہ پھر سندھ گورنمنٹ بھی مجبور ہوئی کہ اس کو اپلوڈ کریں ان رپورٹس کو, اور یہ ایک پہلا قدم ہے. اور میں عمومی بات تینوں رپورٹوں کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ جو ان میں ملوث ہیں اور جن کے نام آئے ہوئے ہیں اور جو ان کے سہولت کار ہیں, ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ان سب کے جو وکٹمز ہیں ان سارے معاملات میں, وہ بلدیہ کے 258 یا 260 کے قریب جو ہیں وہ وکٹمز ہیں, یا 198 کا اعتراف جو عزیر بلوچ نے کیا ہے, یا ڈاکٹر ناصر مورائی کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں, یہ سب. اب آپ نے مجھے جو مخصوص سوال کیا ہے, اب میں یہ عزیر بلوچ والی رپورٹ پہ آتا ہوں, جے آئی ٹی. جی اچھا سر, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو مخصوص سوال ہے اس کا جواب دے دیجیے گا. جی, میں ایک اور عمومی بات جو کرنا چاہ رہا تھا, اور خصوصاً عزیر بلوچ والی رپورٹ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ان سے جو واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے آرگنائزڈ کرائم اور پالیٹکس جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اس کراچی کے شہر میں. اور یہ بھی آپ نے بات کی, آپ نے 35 صفحے کی رپورٹ کی بات کی, علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں رپورٹ کے 43 پیجز ہیں, اور ان میں سے ان کو ٹھیک رپورٹ جو ہے اس کو نہیں اپلوڈ کیا سندھ گورنمنٹ نے. اور یہ جو بات ابھی یہاں ہوئی کہ آئی او کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, بات ساری یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی بنی اس لیے تھی, اور جے آئی ٹی نے ایک پہلی آبزرویشن جو دی ہوئی ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن پولیس کر رہی تھی یا آئی او کر رہا تھا, یہ بالکل ناقص تھی. اور پولیس جب پولیٹیسائزڈ ہو, یہ ڈاکٹر شعیب سڈل نے بھی یہ بات ایز ایکسپرٹ اس پہ جو ہے پروگرام پہ اس بات کا ذکر کیا کہ جب پولیس پولیٹیسائزڈ ہو اور انہوں نے اسی حکومت کو جواب دہ ہونا ہو, اور جس حکومت نے اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے, جس پروونشل گورنمنٹ ہی پروسیکیوٹ کرتی ہے ایسے کیسز کو, پھر ہم کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے گواہان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, گواہان خریدا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, یہ ساری ہسٹری جو ہے یہ موجود ہے. تو یہ آپ کے سوال کا خصوصاً جواب تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ از خود بھی یہ تفتیشی رپورٹ ہی ایک طرح کی ہوتی ہے, اور یہ کسی کی اگر سٹیٹمنٹ ہے جو ریکارڈ ہو کے ویڈیو پہ آئی ہے, اس کی قانونی حیثیت تو تبھی ہو سکتی ہے جب وہی جو الزام ہے یا وہی جو آبزرویشنز ہیں, جو نتائج ہیں جو کہ انویسٹیگیشن جے آئی ٹی, وہ عدالت میں جا کے جب ان کو جوڈیشلی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کو کورابوریٹ کیا جاتا ہے, یا اس کو مثال کے طور پہ اگر یہ بات ہوئی ہے کہ جی ایک فلاں گھر کے 10 گھر ادھر اور 10 گھر ادھر زبردستی ان کو لوگوں کو وہاں سے بیچنے پہ مجبور کیا گیا ہے, تو وہ آ کے تصدیق کر سکتے ہیں کورٹ میں اس کی. سملرلی اگر کوئی شوگر ملوں پہ قبضے کر کے ان کو اونے پونوں پہ بکوایا گیا ہے کسی کو, اس کی بھی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ سارا کچھ عدالت میں ہی ہونا ہوتا ہے. اور ایک جگہ پر غالباً یہ عزیر بلوچ کے حوالے سے رپورٹ ایک کنفیشن یا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے بھی ہے, جس کو 164 کی کہتے ہیں, تو اس کا وزن ذرا اور ہوتا ہے. لیکن یہ بات انصاف تبھی مہیا ہو سکتا ہے جب پراپرلی یہ ساری بات عدالت میں آ کے ثابت ہو اور پروو ہو اور ریکارڈ ہو اور کنوکشن ہو, اور یس انصاف سب کو ملنا چاہیے جو وکٹمز ہیں ان تمام معاملوں میں. اقبال صاحب, یہ کتنا مشکل کام ہے کہ 2 جے آئی ٹیز مارکیٹ میں موجود ہیں, 2 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا کہنا یہ ہے کہ یہ والی اصلی ہے. جے آئی ٹی کے ممبران جو ماشاءاللہ حیات ہیں, ان سے پوچھ کر یہ اس بات کا فیصلہ کر دینا اور اس کو جاری کر دینا کہ کون سی حتمی جے آئی ٹی, یہ بحث کا خاتمہ تو پہلے ہی دن ہو سکتا تھا. یہ اور یہ صاحب نے کہا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, یہ کتنا مشکل کام ہے اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں جی, اس میں جو ہے جو علی زیدی صاحب کے اگر آپ جو ان کے فرمودات ہیں, ان کے بیانات ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ اسی لیے رجوع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے.
اور ویسے اصولاً آپ یہ بھی ہم سب لوگ آئین کے 184 آرٹیکل کو تو جانتے ہیں، اس کے سب آرٹیکل 3 پہ جس میں بہت سے معاملات جو ہیں وہ ٹیک اپ ہوتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً سپریم کورٹ میں، اسی کا ایک اور حصہ وہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ مفاد عامہ کو کوئی چیز ہو اور انسانی حقوق کی پامالی کی کوئی بات ہو، بنیادی حقوق جو ہیں جن کا ذکر آئین میں آتا ہے، تو سپریم کورٹ ڈائریکٹلی ٹیک اپ کر سکتی ہے، اور وہ خود بھی کر سکتی ہے، کسی کی درخواست پہ بھی کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس طرح کی کوئی بات آ جائے کہ جی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا بھی آپس میں کوئی کھچاؤ ہے یا کوئی تنازع ہے، وہ آرٹیکل 184 کے آرٹیکل 1 میں آتا ہے۔ ایک طرف وفاقی حکومت ہو اور کسی بھی صوبے کی حکومت ہو تو ان میں آپس میں بھی کوئی ہو، تو وہ بھی ڈبلی دوہرے طریقے سے آرٹیکل 184 اس پہ لاگو ہوتا ہے، اور وہاں اور وہ پھر بات مستند بھی ہوتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سب کو سمن کرے گی اور کون نہیں آئے گا، ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے از دی ہائیسٹ کورٹ ان ایپیکس کورٹ ہے، ہائیسٹ کورٹ ان دا کنٹری ہے۔ وہ سندھ کے آئی جی بھی آئے ہیں وہاں پہ، یہ جے آئی ٹی کے لکھنے والے بھی آئے ہیں، سندھ کے ہوم سیکرٹری، یہ سارے جو انوالوڈ ہیں، اور علی زیدی صاحب اور وکٹمز ضرور سب آئیں، اور یہ اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور سپریم کورٹ پھر باؤنڈ بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیں وہ عدالت ہے، وہ ایک یہ مسئلہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ایک سندھ میں ظاہر ہے کراچی میں یہ جرائم ہوئے تو وہیں کی سیشنز کورٹ ان کو ٹیک اپ کرے گی، وہیں گواہان آئیں گے، وہاں سندھ کی پولیس اور ان کی گورنمنٹ جو ہے پروسیکیوٹ کرے گی، تو اس میں کتنی چیلنجز کا سامنا ہوگا ان سارے، اسپیشلی اگر پولیٹیکل پرسنالٹیز انوالوڈ ہیں، اور اس میں بھی رپورٹ کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا مسئلہ آ رہا ہے کہ پارٹ 1 میں سارے جو ہارڈ کور کرائمز ہیں ان کا ذکر ہے، پارٹ 2 میں پولیٹیکل پرسنالٹیز کی جو ہے وہ بات ہے، اس لیے اس میں تو وہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہاں ہو جائے گا کہ کون سی رپورٹ اصلی ہے، کون سی رپورٹ کو ڈاکٹر کیا گیا ہے، پلس کہ کس طرح سے ٹائم باؤنڈ کر کے اسے پروسیکیوٹ کر کے منطقی انجام تک پہنچائیں ان کیسز کو۔ ولید اقبال صاحب، تو چودھری شجاع صاحب کی کا ذکر بھی میں کر لیتا ہوں۔ چودھری شجاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں نے تو فیصلہ تقریباً کر لیا تھا کہ ایک طاقت کے استعمال کے ذریعے سے منتشر کیا جائے گا دھرنے کے لوگوں کو، لیکن میں نے منع کیا کہ طاقت کا استعمال نہ کریں۔ مگر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کا کریڈٹ رہتے رہے کہ دیکھیے جی ہم نے تو ایک جمہوری طریقے سے دھرنا دینے دیا۔ تو یہ کیا آپ اتفاق کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی اتفاق کر رہی ہے چودھری شجاع صاحب سے، ان کے بیان سے؟ دیکھیں جی، میرے پاس اس کے اوپر پارٹی کی طرف سے تو کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، نہ میں نے کوئی سٹیٹمنٹ مجھ تک پہنچی ہے اور نہ میں نے کوئی دیکھی ہے۔ البتہ جو ان کی ملاقات ہے مولانا صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی، جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بارے میں تو آپ نے سن لیا ہوگا۔ آج شبلی فراز صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپس میں یہ ملاقاتیں کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پریشر ڈال سکتے ہیں پرائم منسٹر پر یا گورنمنٹ پر، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی اضافی بات کی کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ ایسے ہی کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک چودھری شجاع صاحب کے بیان کا تعلق ہے، وہ میں آپ کو اپنی اس پہ جو اگر اس کو مفروضے پہ ہم تصور کر لیں کہ یہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، اگر ایک منٹ کے لیے ہم یہ کر لیں، تو میں جو اس میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی پرامن اجتماع ہو، اور میرے خیال میں اس حد باقی شاید ہی کوئی چیز ہو جس پہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان کی پارٹی سے کوئی اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس چیز پر میں نے ان دنوں میں جب یہ چل بھی رہا تھا ان کا دھرنا، ان کو ایک بات کا کریڈٹ دیا تھا کہ جو انہوں نے طے کیا تھا انتظامیہ کے ساتھ کہ پرامن رہیں گے اور اپنی جگہ پر رہیں گے، وہ انہوں نے اس کی پاسداری کی۔ اور اگر ایسے حالات ہوں جب ایک پرامن اجتماع ہو اور اس طرح سے موجود ہو اور اپنی پاسداری، اپنے حصے کی پاسداری کر رہا ہو، تو کبھی بھی قوت کا استعمال جو ہے اس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ایک اصولاً بات عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کچھ ایسے زیر غور تھا ولید اقبال صاحب، یہ زیر غور تھا کہ ان کو بس اٹھایا جائے، بہت دن ہو گئے تو جا ہی نہیں رہے۔ نہیں جی، میں عرض سن لیں، میں ساری بات کرنا چاہ رہا تھا اور یہ اس میں کور ہو جائے گی۔ میں اس وقت ایکچولی اتفاق سے کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، جب دھرنے کے دوران کچھ دن تھا بھی، کچھ دن نہیں بھی تھا، لیکن یہ کابینہ کے لیول پر یا ایسی کوئی بات ہوئی، میں تو کابینہ کا حصہ نہیں ہوں، اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ میں تو ابھی میری گفتگو جاری ہے کہ ہم ایک مفروضے پہ چلیں کہ جو کچھ بات کہہ رہے ہیں وہ سراسر حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر پارٹی میں اور ہر گورنمنٹ میں ایک سخت مزاج والے، جن کو آپ ہاکس یا ہاکش لوگ کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جی قوت کا استعمال کرو، سخت اقدام لو، اور ہر پارٹی میں اور ہر حکومت میں کچھ دوسرے قسم کے سیاسی مزاج والے کہ جی سیاسی حل ہونا چاہیے، قوت نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ بہرحال
اس میں جس کسی نے جو بھی کچھ کہا، میں اگین سارا مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، ایونچولی تو پھر عمران خان صاحب اگر ان کو کوئی لوگ اس طرف مائل کر بھی رہے تھے اور شجاعت صاحب نے یہ دی ہو یا اور کسی نے دی ہو، اپنی ہماری پارٹی کے میرے کولیگز نے اور یا ہمارے کولیشن کے کولیگز نے، بالآخر عمران خان صاحب ہی کا فیصلہ تھا نا، بقول اس خبر کے، بقول چودھری صاحب کے، فیصلہ بالآخر عمران خان صاحب نے ہی کیا. تو پیچھے اس کے جو بھی محرکات تھیں ایونچولی گورنمنٹ نے بھی ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ قوت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے.